صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دو بار انتہائی ادب اور احترام سے اپنے کریم نبی کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے گا۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد احباب ذی وقار، شرکائے محفل نور، آج کی یہ تقریب نور بسلسلہ ایصال ثواب محترم المقام جناب چیئرمین برکت علی صاحب، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ، ان کی روح کو ایصال ثواب کی غرض سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی نعلین پاک کے تصدق سے چیئرمین صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے۔ لاحقین کو، ورثاء کو، پسماندگان کو، سوگواران کو، خاندان کے ہر ایک فرد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ختم پاک کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ محدود وقت ہوتا ہے، اور اس محدود وقت میں تھوڑے سے ٹائم میں پوری توجہ کے ساتھ آپ گفتگو پہ توجہ فرمائیں اور دل میں بٹھانے کی کوشش فرمائیں، کیونکہ ایسی تقریبات لچے دار خطابت کی یہ تقریبات نہیں ہوتی، بلکہ ایک پیغام ڈیلیور کرنا مقصد ہوتا ہے کہ جو احباب تشریف فرما ہوتے ہیں ان تک کوئی نہ کوئی شرعی پیغام پہنچے۔ ایصال ثواب یہ آج کا ہی عمل نہیں، بلکہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے یہ عمل چل رہا ہے، اور اللہ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات پر اب تک اور اللہ کے فضل سے قیامت کی صبح طلوع ہونے تک عمل پیرا ہے، کیونکہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سند ہے، یہی اتھارٹی ہے۔ جو قرآن اور حدیث سے چیز ٹکراتی ہے ہم اس کو شروع سے ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ رب نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ والا عقیدہ ہے۔ دنیا سے کوئی چل جائے، چل بسے،
چلا جائے، انتقال کر جائے، رحلت کر جائے، وصال کر جائے، عالم شہادت سے عالم برزخ کی طرف اگر کوچ کر جائے تو اس کی بلندی درجات کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرنا، یہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کی سنت پاک سے ثابت ہے، اور اس کے تعزیت کرنا ان کے گھر میں جا کر، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت مبارکہ اور عمل پاک سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اب دنیا میں بے شمار رشتے ہیں، ان رشتوں میں جو عظیم رشتہ ہے، ایک باپ کا رشتہ ہے اور دوسرا ماں کا رشتہ ہے۔ والدین کا جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے، انسان کے ساتھ جو ناطہ رکھا ہے، تعلق رکھا ہے، کائنات ساری کے رشتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ماں اور باپ کے رشتے کو رکھا جائے تو پروردگار عالم کی حرمت کی قسم ہے کہ ماں اور باپ کی محبت و عزت و توقیر والا رشتے والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ سے بنا ہے، اور اس کے اہل لغت نے جو معنی لکھے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ماں اسے کہا جاتا ہے جو مان جاتی ہو، امام بنانے والی ہو۔ اہل علم کا یہ مجمع ہے، پڑھے لکھے احباب، دانا بینا جلوہ فکر۔ اس کائنات میں نبی اور صحابی کے علاوہ، میں پھر جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، مقام صحابیت کے علاوہ جتنے بھی منصب ہیں یہ سارے کے سارے یا ماں کی دعا سے ملتے ہیں یا باپ کی دعا سے ملتے ہیں۔ ایک نبی اور دوسرا صحابی بنتا ہے جس کو خدا بناتا ہے۔ نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتا بلکہ اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا کرتا ہے۔ صحابی بھی وہی بنتا ہے جس کو اللہ چن لے، سلیکٹ فرما لے اور اس کو پھر اپنے نبی کی غلامی میں شامل فرما لے، اور پھر ان دو منصب کے علاوہ باقی جتنے منصب ہیں، بلکہ ایک بزرگ کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سکول، کالج اور یونیورسٹی کی ڈگریاں وہ کام نہیں کیا کرتی جو بوڑھے ماں اور باپ کی دعا کام کیا کرتی ہے۔ سکول، کالج لگا کر اس کی کامیابی کی دعا کرتی ہے، ادھر اس بوڑھی ماں کے ہاتھ اس کے بوڑھے چہرے پہ پھرتے ہیں، میرا خدا اس کی دعا کو مستجاب فرما لیتا ہے۔ یہ ماں اور باپ کا مقام ہے۔ تو امام بنانے والی کو ماں کہا جاتا ہے اور مان جانے والی کو ماں کہا جاتا ہے۔ میں اختتام کی طرف بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے معاشرے میں بڑے بڑے رشتے نالا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ایون کہ شادی بیاہ پر تو بڑے ترلے منتیں سماجتیں کر کے رشتوں کو منایا جاتا ہے، لیکن مجھے محمد کی زلف کی قسم ہے، ایک ماں ایسی ہے، پہلی تو بات ہے ماں دل سے کبھی بھی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی۔ اگر بات تقاضا بشریت دل میں کوئی بات آ بھی جائے، رنج آ بھی جائے تو ماں مانتی بڑا جلدی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، چونکہ اللہ کی رحمت کا پرتاؤ، اللہ نے اپنی رحمت کا پرتاؤ ماں کی ممتا میں رکھا ہے، ایسے نہیں کہ 72 ماؤں کا پیار ایک طرف، خدا کا گنہگار سے پیار ایک طرف، یہاں مثال ماں کی دے کر دنیا کو مصطفیٰ نے بتلا دیا کہ رب نے اپنی جو غفاری اور رحمت والا پرتاؤ ہے، عکس ہے، وہ رب نے ماں کی ممتا میں رکھا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ سے جب صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ بتلائیے گا رب روٹھ جائے تو منائیں کیسے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کو منانا بڑا آسان ہے۔ پہلی بات ہے کہ رب روٹھتا نہیں، رب اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ رب اپنے دیکھ لے دنیا میں کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، صبح گناہ میں، شام گناہ میں، خلوت گناہ میں، جلوت گناہ میں، گناہوں کی دل دل میں دنیا تلسی ہوئی ہے، لیکن رب ناراض نہیں، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، رزق ان گناہگاروں کو بھی دے رہا ہے۔
لیکن وہ اپنی عبادت کی تفریق چھینتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا سونا رب نہ ہو جائے اس کو منانے کا کوئی نسخہ بتلا دے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں یہ جملہ دل پہ لکھیے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سن لو، دنیا کے رشتے منانے بڑے مشکل ہیں، رب کو منانا بڑا آسان ہے۔ آقا رب منانا ہو تو کیا کریں؟ میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کے خوف سے، اس سے ڈر کر اپنی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا بہا دو، ادھر تمہاری آنکھوں کی پلکیں آنسو کے قطرے سے بعد میں تر ہوں گی، میرا خدا پہلے راضی ہو جائے گا۔ یہ خدا کی عظمت ہے، یہ رب اپنے بندے سے پیار ہے۔ ان کی سازوں کے دعوت میں ترقیاں عطا فرمائیں۔ احبابی زی وقار، وقت انتہائی مختصر ہے۔ آج کی جو خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں احبابی زی وقار اشارے ثواب کی محفل۔ آج کی ہماری اس تقریب میں تشریف لائے آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید طاہر علی الحسینی صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد عیسر، آپ کے ساتھ قاری القرہ زینت القرہ فہد القرہ پیر سید فرحت عباس شاہ صاحب تشریف لائے، دل کی عطا کریں، ان سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا طاہر میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں استاذی مکرم حضرت علامہ مولانا خورشید حسین چوراہی صاحب، آپ کی اعلان کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنا۔ صلاۃ و سلام علیک یا یہ درود و سلام کا جو وظیفہ ہے اس حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صاحب دلائل القرآن محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو والدین کی تربیت ہوتی ہے اس کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ والدہ اور والد جو تربیت ہوتی ہے یہ اولاد کے رنگ میں نظر آتی ہے۔ پھر اگر والدین خود نمازی ہوں تو اولاد بھی آگے نمازی ہوتی ہے۔ اگر والدین اگر رات کے وقت دن کے وقت اگر ماں چکی پیس کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے امام حسین نظر آتے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ جس رنگ میں دیکھا جائے عورت کو بطور بیوی دیکھا جائے، بطور بیٹی دیکھا جائے، بطور بہن دیکھا جائے، تو کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر اگر انقلاب لانے والی شخصیات ہیں تو بیوی کو اگر دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا جائے تو سرکار دو عالم کی پیاری بیوی ملکۃ الارض سرکار سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اگر بطور بیٹی دیکھا جائے تو خاتون جنت عصمت کا در نہاں ملکہ فردوس سے بری نور رحمت للعالمین سرکار فاطمہ الزہرا کا رنگ نظر آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کو میں کی طرف منہ کر کے تھوکا دیکھا بے دوری کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ ادب آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وضو میں آج پانی پیتے آگے سیوا کرو گے۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت اور بندگی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ والدین چاہے اچھے اعمال والے ہوں یا اچھے عمل نہ رکھتے ہوں، اولاد کے لیے وہ ہر صورت قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے۔ اور اگر ایک شخص والدین کی دعائیں لے کر میدان عمل کے اندر نکلتا ہے تو رب کائنات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے
پیروں کے سامنے جا کر دعائیں کرانے سے اگر اپنے مائی باپ سے دعا کرا لی جائے تو خیر نصیب ہو جاتی ہے، خیر نصیب ہو جاتی ہے۔ والدین کو چھوڑ کر، والدین کی خدمت کو چھوڑ کر، والدین کے ادب و احترام کو چھوڑ کر اگر کوئی بڑے سے بڑا، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے، اگر مائی باپ کو اس نے ناراض چھوڑا، اس کے جیتے جی اس نے خدمت نہ کی، تو اس مولوی کے علم کو کیا کرنا ہے، اس پیر کے پیری کو کیا کرنا ہے، اس وڈیرے کی وڈیری کو کیا کرنا ہے، جس کے علم، جس کی پیری اور جس کے مقام اور مرتبے نے اس نے اپنے والدین کا مرتبہ ہی سمجھنے نہیں دیا۔ اس لیے والدین، یہ والدہ اولاد کے لیے مرشدہ ہے اور والد مرشد ہے۔ جب یہ دعائیں کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو رب کائنات اس اولاد کے لیے خیر ہی خیر فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضرات سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ حیاتی عطا فرمائے، وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ دیکھیں والدین، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی، اماں جی، آپ پرانے خیالات کے مالک ہیں، دنیا بڑی جدید ہو چکی ہے، لہذا آپ اس معاملے کو، اس دور کو، اس ماحول کو سمجھیں۔ لیکن حضرات، یہ بیٹا لاکھ ڈگریاں لے کر بھی میدان کے اندر ہو، یہ اپنی ماں کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ مسکرانے والی اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایک ان پڑھ ماں ایک مسکراتے ہوئے بیٹے کے اندر کو بھی پڑھ لیتی ہے، اسے غم کتنا ملا ہوا ہے۔ اگے جان دیو، اگے کھلائی چھو۔ بڑی جان دیو۔ بیٹے کو عطا فرما۔ والدین کے نافرمان رہے، اپنے والدین کو قریب نہ آنے دیا، اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے نکال کر تابعداروں میں اس کو مکتوب فرما دے گا۔ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ حضرت صاحب۔ اللہ کریم مجھے یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی اللہ کہتے وما علیہ۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये कुछ देर के लिए आप लोग रुक जाएं, कुछ देर के लिए आप बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, कुछ देर के लिए बैठते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا خير الله. حاضرین کرام، آج پھر ہم سابقہ کئی مجالس کی طرح آج بھی سارے سوال کی ایک محفل میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا اور پڑھنا پڑھانا سننا سنانا بیان کرنا ہر ہمارا عمل خیر جو آج کی اس رسالہ ثواب کی محفل کے حوالے سے کیا گیا، کھانا تیار ہوا بنایا، تھوڑا بہت جو بھی کسی نے اس میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے ان حضرات کی والدہ مرحومہ ان کے حق میں قبول فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور لمحہ بلمحہ ان سے قبر کو منور فرمائے. حاضرین، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے دوست احباب ملے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دو چند باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، وہ سنا لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ حاضرین میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ اس سے یہ باتیں ہماری اچھی لگیں اور وہ عمل کرے، اور اس کی برکت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نواز دے کہ ایسی محفل میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اچھی باتیں سنی، اس پر عمل کیا. تو اللہ پاک کریم ہے، کرم ہے کہ ایک کی تو سن لے اور اس پہ مہربان ہو جائے اور باقی کو چھوڑ دے. سبحان اللہ. تو اکرم الاکرمین ہے، امید ہے کہ ہماری محفل کا بھی ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے گا. آپ نے مجھ سے پہلے ہمارے علاقے کی علمی شخصیت شاہ صاحب اور پھر ہمارے دل کی جانب شاہ صاحب ہیں اور ہمارے روح کی جانب مولانا بیٹھے ہیں. اس نقشبندی سے بات کر رہا ہوں. ادھر حضرت مولانا علامہ طیب عثمان تشریف رکھتے ہیں. تو معاملہ طیب ہے انشاءاللہ، اور طاہر ہے انشاءاللہ. طیب و طاہر ہو گیا معاملہ، ایک طرف طیب ہے پھر طاہر ہے. تو یہ اگر حضور کے ایک صاحبزادے ہیں تو ان کے ٹائٹل کے طور پر بعض روایات کے مطابق یہ دونوں ٹائٹل حضور کے ایک صاحبزادے کے ہیں، طیب و طاہر نہیں. تو ایک ہی شخص میں دو چیزیں تھیں تو میری خوش بختی کی طیب و طاہر کے درمیان ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے طیب و طاہر کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری گفتگو آپ نے ماں باپ کے حوالے سے سنی. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اولاد کو دکھ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ باقی لوگ بھی شریک غم ہوتے ہیں، مالی میں شرکت کرتے ہیں، دیگر موجود ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے سینے میں جو ان کی محبت یا ہوتی ہے اور اس کی مفارقت ان کی وجہ سے وہ صدمہ وہی جان سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، وہ وہی جان سکتے ہیں. یہ ایک فطری لگاؤ ہے، فطری محبت ہے. فطری محبت اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے اندر رکھی ہے، جس کے اندر روح جان ہے. آپ نے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ احوال دیکھے ہوں گے اور ملاقہ کیے ہوں گے کہ مثلا کسی کی بھینس مر جاتی ہے، اس کی کٹیا رہ جاتی ہے پیچھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مر گئی اور اس کٹیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کٹیا بچیا وہ مر جاتی ہیں، اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو یہ ایک فطری لگاؤ ہے، فطری ایک چیز ہے جو اللہ پاک نے انسانوں سے بڑا دیگر مخلوق کے اندر بھی یہ شعور رکھا ہے کہ انہیں اس رشتے کا پتہ کہ یہ رشتہ
ہے اور اس کی مفارقت ہو گئی ہے، حالانکہ باڈی اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ یہ احساس حاصل ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا احساس اس سے ذرا بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ رشتہ انسانی اور حیوانی ایک جیسا ہے، مگر انسانی رشتے میں ایک اور بہت ساری باتیں ہیں۔ وہی باتیں یہ ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ماں باپ اس مفارقت کے بعد وہ قبر میں ہوں، حشر میں ہوں، اور صراط سے گزر ہو، ان تمام مراحل کے اندر وہ سکون سے ہوں اور انہیں سکون ملے، انہیں راحت ملے۔ اور وہ طریقہ اس کا یہی ہے کہ ماں باپ کی حق میں صدقہ و خیرات بھی کیا جائے اور اعمال صالحہ بھی کیے جائیں، اور خود اولاد 5 وقت نماز پڑھ کر کے ان کے لیے دعائیں خاص کریں۔ ہاں نماز کے اندر لیکن ہم عربی زبان اتنے جانتے نہیں ہیں، ترجمہ کچھ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں بالعموم کہ دعا پڑھ لیتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ یہ بخشش کی دعا ہم لفظوں کے ساتھ رٹی ہوئی دعا میں کر دیتے ہیں پر ہمارا ذہن متوجہ نہیں ہوتا۔ تو نماز پڑھ کر کے اپنی سادہ زبان کے اندر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کے عرض کرے مولا میرے گناہ معاف فرما دے، میری بخشش اور میرے ماں باپ کی بخشش کرتا۔ وہ کریم میرے اور آپ کے لفظوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ لفظ کتنے اچھے اچھے لائے گا، بڑا تول تاکہ جیسا کہ دنیا دار ایک آدمی خوش ہوتا ہے، چودھری صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب ان کی شان میں تعریفیں کریں تو بڑے خوش ہوں گے۔ یہاں پر مولا کریم دیکھتا ہے اخلاص کتنا، سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہے کہ کتنے اخلاص سے کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب وہ اخلاص سے مانگ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں مولا تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بخشش کا سوال کرتا ہوں، مجھے بھی میرے ماں باپ کو بھی۔ تو وہ کریم ہے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگتا ہے تو فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اس کے ہاتھوں کو خالی نہ لاؤں، ہاتھوں کو خالی نہیں لاؤں۔ اس لیے محمد ایک دوسری بات، اگر والدہ نے حج نہیں کیا تھا، فرض ہو گیا تھا، تو پھر اولاد ان کی طرف سے حج نہیں کرے حج، اور اگر یہ پتہ ہو ان کی نمازیں قضا ہو گئی، روزے قضا ہو گئے، نہیں رکھ سکی، تو پھر علماء سے رابطہ کر کے کہ میرے اندازے میں یہ بات ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، صدقہ خیرات، پھر وہ جو بھی طریقہ جو بتائیں تو اسے ان کو اثار ثواب کیا جائے، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور حج اگر نہیں کیا تو ان کی طرف سے حج بدل خود کریں، کسی سے کرائیں، اگر خود پر بھی فرض ہے تو پہلے اپنا حج کریں، فرض حج ادا کرنے کے بعد پھر ماں باپ کی طرف سے بھی ادا کریں۔ اگر ان پر حج فرض تھا اور حج نہیں کیا تو یہ ان کے ساتھ نیکی ہوگی، اور ان کے لیے قبر اور حشر اور حضور کی معیت سنگت اس طرح ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ان کی اولاد نے ان پر جو ذمہ داریاں تھیں انہوں نے وہ نبھانی اور ان کے لیے کچھ کیا۔ ایک جنرل بات کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے اکثر لوگ پسند نہیں کریں گے، تو نہ کریں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات صحیح میں نے کہنی ہے وہ میں کہہ چکا ہوں، پا رہا تھا، اس میں اب توجہ کریں گے تو آپ میرے ساتھ ایگری ضرور کریں گے، اگر زبان سے نہیں کریں گے دل سے ضرور ہے۔ موسیقی ختم کے بارے میں یہ چیزیں میرے سامنے رکھی گئی ہیں دعا کے لیے، میں یہ نہیں کہنے لگا کہ میں یہ دعا صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہتا، میں ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہوں جو آئٹمز یہاں رکھی گئی ہیں دعا کے لیے، اگر سب کے کھانے کے لیے یہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے، سب کے کھانے کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں، سب کو کھلانی ہیں تو ٹھیک ہے،
سامنے لے آئے ہیں، سب نے دیکھ لیا، پتہ ہوگا میں نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، تو کھا لے گا بھائی۔ تو اگر صرف دکھانے کے لیے لائے ہیں، کھانے حضرت صاحب نے ہیں، تو ان کے لیے پھر ان کے لیے اندر ہی رہنے دیتے، جہاں ان کو بٹھا کے کھلاتے ان کے سامنے رکھ دیتے، سب کے سامنے۔ یہ میں بہت سے مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے اس میں مجھے ایک آدھ کو فرد یاد ہے، اس نے اس پر عمل کیا۔ میں نے کہا یہ دیکھ لینا آپ نے کہا سے میں نے اس سے متجا کے سننے ہوگا، اور اس کے بعد کوئی پھر کوئی دوسرا آدمی شاید میں نے میری یاد نہیں ہے کہ کسی نے اس پر عمل کیا ہو۔ دیکھیں محفل کے اندر اس طرح کے لوگ بھی ہمارے ہوتے ہیں بھائی، جنہیں 2 وقت کا کھانا نصیب ہے، یا ہوتا ہے تو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، یا اس طرح کے آئٹمز ان کے دسترخوان پر نہیں آتے ہیں۔ تو آج اظہار ثواب کی محفل کے اندر بھی وہ اس سے محروم رہے، تو پھر یہ ہمارے لیے تو اچھی بات ہے۔ ہمیں وہ کھانا تیار کرنا چاہیے جو ہم سب کو کھلا سکیں۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، میرے علماء، میرے طیب الطاہر علماء بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور میری اس بات کو یہ کہیں گے، یہ طیب الطاہر بات کرتا ہے کہ، اور یہ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ یہ آئٹمز جو ہیں تو دعا کا حصہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے ایک روٹین بنا لیا کہ اتنے کھانے پورے ہوں، اتنی چیزیں ہوں۔ اب نقص نکالیں لگیں تو بہت ساری چیزوں میں نقص بھی نکل آتا ہے، جن چیزوں کا دعا کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا۔ مثلا بعض دفعہ ہوتا ہے، یہاں تو شاید مجھے نظر نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سلاد وغیرہ رکھتے ہیں، اس میں پیاز بھی ہوتا ہے، مولی بھی ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں کھانے سے منہ سے اسمیل ختم نہیں ہوتی۔ وہ اب دعا کے لیے عرضیہ جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سوال ہوتا ہے، حضور ان چیزوں کی کھا کر کے مسجد میں جانے سے منع فرماتے ہیں، منہ صاف کر کے آئے گا، تو ہم وہ چیزیں دعا کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ آئٹم میں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انہیں یہ حصہ بنایا جائے۔ بس نصیحت کی ایک بات بھی، 2 باتیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ كلما ذكرت كل كلما غفر منك صلاة دائمة بدوامك وطائك وطهرها منك إنك على كل شيء سبحانك اللهم ولا حلمك ولا دليلك سبحانك اللهم وعظم جلالك سبحان الله ربنا ظلمنا ونكون من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله عليه وسلم وقنا عذاب النار وجنة يا
العزيز والغفار يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قلوبنا जो शकील साहब भी मौजूद हैं ये उल्ला फौतगी कौन सन कोई एमरजेंसी रहे तो अज इतना खत्मे च असा लभी गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जो साहब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अज खत्मे च हाज़री हुई है नहीं? बिल्कुल जनाब, बड़े चाची और सन ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, जन्नत नसीब अता फरमाए। साड़ी रौनक सन साढ़े कराड़ी, ठीक है, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिर नसीब फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। तो असा जनाब 10 दिहाड़े के सिर्फ आए, ठीक है, शेड्यूल से थोड़ा शॉर्ट आज माशाल्लाह तो खत्म तो पाया। हाँ बिल्कुल रौनक लगी सन, पीर साहब आए सन, शाह साहब सन। बस अस मैं आना जो सारे सोने व्यू न जो तक सन तकने ले, ठीक, इंग्लैंड तकन या इतना तकन या जितना मर्जी दुनिया तक, ठीक, सूरत फातिहा छोड़ी इन्ना उसका पढ़ी बड़ो, ठीक है, दुआ करना सारी फैमिली जो फोत हुई गए इन्ना उसका सारी मफ़रत के साल सवाब वास्ते जितना नहीं हो सका पढ़ी छोड़े हैं तक सन। इंग्लिश सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो तक सन प्लीज़ सूरत फातिहा रिसाइट सूरत फातिहा फॉर द डिसीज्ड जेडे दुनिया सारे साढ़े फैमिली चले गए जिन्होंने चले गए, ठीक है, अल्लाह ताला सारे मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन जी। क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज वालदेन ख़त्म है, वालदा ना ख़त्म है जी? जी वालदा रोना कितने ना ख़त्म है आज, कितने दिहाड़े? 15 दिन। तो ठीक, तो अज 15 दिन ख़त्म है, तो क्या कोई जरा मैसेज दसो साढ़े तकने सुनया हो? सब बंदे भी जनाब तुसां भी शुक्रिया, और सब बंदे जितने तकने सुने। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब बेहतरीन हो गया, वालदा ने दुआवां वास्ते अज खत्म खोया। तो इंशाअल्लाह सब बंदे ने शुक्रिया, जेडे मेहमान आए दूर दराज पीर आए, सब बड़ा शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। जी नाज़रीन, तो अज सी चेयरमैन बरकत साहब ने वालदा ख़त्म 15 तो ख़त्म खवाने वास्ते सारे इत्थे जेह्ड़े यूके चों बरादर भी आए उसने इन्हें भी इस साल सवाब वास्ते जेह्ड़ा अपने वालदा वास्ते ख़त्म दिता, और दुआ अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फरदौसी जगह अता फरमान, ते कबर और अर्शनिया मंजिलां आसान फरमान। नैक्सट वीडियो फिर हाज़िर और तमाम तक ने सुनने लगी सोने रब ने वाले। এবারে বোন